السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ پارہ نمبر 14 شروع کر رہے ہیں، تو آئیے دعاؤں کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کسی وقت کافر تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں کھانے پینے اور فائدہ اٹھانے دیں، انہیں امیدیں توبہ سے غافل رکھیں گی، پھر انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں تمنا کریں گے۔ جب دوزخ میں اپنے آپ کو پائیں گے تو آخرت میں تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور ہم جہنم سے نکال لیے جاتے۔ آگے فرمایا، ہم نے جو بستی بھی ہلاک کی اس کی ایک معلوم تحریر تھی۔ کوئی قوم اپنی مقررہ مدت سے نہ سبقت کر سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے، واقعہ تو خبتی ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا؟ ہم فرشتے بات ٹھہرا کر ہی اتارتے ہیں، پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ بلا شبہ ہم نے یہ ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کریں گے۔ بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلی جماعتوں میں بھی رسول بھیجے، ان کے پاس جو رسول بھی آتا تھا یہ اسی کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی طرح ہم گنہگاروں کے دلوں میں اسے داخل کر دیتے ہیں، وہ رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ دستور پہلوں ہی سے چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں تو یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر نشہ چڑھا دیا گیا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ بلا شبہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا اور اس کی ہر مردود شیطان سے حفاظت کی، مگر جس نے چوری سے کان لگا لیا تو اس کے پیچھے ایک روشن انگارہ لگا، اور ہم نے زمین پھیلا دی اور اس پر بوجھ ڈال دیا اور اس سے ہر مناسب چیز پیدا کر دی، اور ہم نے اسی میں تمہارے لیے روزیاں رکھی اور ان کے لیے بھی جن کو تم کھلا پلا نہیں سکتے، اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اسے ایک مقررہ اندازے ہی سے اتارتے ہیں۔ ہم نے بوجھل ہوائیں بھیجی، پھر آسمان سے پانی اتارا، پھر وہ تمہیں پلایا، تم اس کا خزانہ جمع کر کے نہیں رکھ سکتے تھے۔ یقین مانو ہم ہی موت و زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ بلا شبہ ہمیں تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے معلوم ہیں۔ یقین مانیے آپ کا رب ہی انہیں جمع کرے گا، بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ بلا شبہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی اور سنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم نے جن لو والی آگ سے پیدا کیے تھے۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان کو کھنکھناتی ہوئی اور خمیر والی کیچڑ سے پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے درست کر دوں اور اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اور آخر تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔ پوچھا، ابلیس تجھے کیا ہو گیا؟ تو سجدہ کرنے والوں میں کیوں شامل نہیں ہوا؟ بولا، میں وہ نہیں ہوں کہ ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتی ہوئی اور خمیر والی کیچڑ سے بنایا ہے۔ فرمایا، یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور جزا کے دن تک تجھ پر لعنت پڑتی رہے گی۔ بولا، اے رب، مردے زندہ ہونے تک مجھے مہلت دے دے۔ فرمایا، تو ایک معلوم وقت کے لیے مہلت والوں میں سے ہے۔ بولا، اے رب، تو نے مجھے گمراہ کیا ہی ہے، میں بھی دنیا میں انسانوں کو ان کے برے کام خوبصورت سجاؤں گا اور سچ مچ ان سب کو گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے تیرے چند مخلص بندے میرے کہنے میں نہیں آئیں گے۔ فرمایا، یہ مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، البتہ گمراہ ہی تیری پیروی کریں گے۔ اور دیکھو، جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں،
اور ان میں سے ہر دروازے کے لیے ایک بٹا ہوا حصہ ہے۔ تو اس رکوع میں بتایا گیا کہ جب فرشتے خبریں لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسانوں کی خبریں لے کے آتے ہیں تو وہاں سے شیاطین جن کان لگا کے سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر ایک تارا ٹوٹ جاتا ہے، شعلہ ان پر گرتا ہے، تو ان میں سے چند کو وہ خبر ملتی ہے جس کے ذریعے سے وہ نجومی بن جاتے ہیں، لوگوں کا ان کا حال بتاتے ہیں اور کچھ مایوس ہو کر لوٹ آتے ہیں۔ پھر یہاں پر ابلیس کی یعنی شیطان کی ہٹ دھرمی کا بیان ہوا، یعنی ابلیس نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی اولاد آدم کے دلوں میں گناہوں کی محبت، سیاہ کاروں کی رغبت اور حکم عدولیوں کا شوق پیدا کروں گا، حتیٰ کہ انہیں گناہوں میں مزہ آئے گا اور گناہ اچھے معلوم ہوں گے اور انہیں گناہوں کے بغیر چین ہی نہیں آئے گا، اور میں سچ مجھ انہیں داغدار کیے بغیر نہیں رہوں گا۔ اور یاد رہے کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ تعظیماً سجدہ تھا، اصل سجدہ تو اللہ ہی کو ہے۔ اور دوسری یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو اختیار دے دیا کہ جو میرے بندے ہوں گے میرا حکم مانیں گے وہ تو میں جنت میں لے جاؤں گا ان کو، لیکن جو تیرا حکم مانیں گے وہ دوزخی ہوں گے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کو ابلیس کو اختیار نہ دیتا تو اس کی کیا ضرورت تھی کہ کسی کو گمراہ کر دے؟ ایک تو اس نے تکبر کیا اس لیے مردود کہلایا گیا، دوسرے وہ آدم علیہ السلام سے بنی آدم سے جلسی ہو گیا۔ جو مرتبہ مجھے ملا ہے وہ آدم کو اس سے بڑھ کر کیسے مل گیا؟ اسی دن سے وہ انسان کا دشمن بن گیا۔ تو یا تو اس کے پاس بے حد علم تھا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جن کو اپنے مقربین فرشتوں میں شمار کر دیا تھا اس کے زیادہ علم کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، یا تو اسے اس وجہ سے اختیار ملا یا پھر اس وجہ سے ملا اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو آزمانا چاہتا تھا۔ تو یہ بھی اس رکوع سے معلوم ہوا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ آگے فرمایا یقین مانو تقوی والے بہشتی کا باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا سلامتی سے بے خوف ہو کر اس میں چلے جاؤ، ہم ان کے دلوں کے کینے دور کر دیں گے، اور یہ سب بھائی بھائی کی طرح آمنے سامنے تو پر بیٹھے ہوں گے، وہاں انہیں کوئی دکھ نہ پہنچے گا اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں بڑا ہی خطا پوش ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا ہی دردناک ہے۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سنائیں، جب وہ ان کے پاس گئے تو سلام کیا، فرمایا ہمیں تم سے خوف معلوم ہوتا ہے، بولے آپ خوف نہ کریں، ہم آپ کو ایک سمجھدار فرزند کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ فرمایا کیا تم مجھے یہ بشارت دے رہے ہو حالانکہ مجھ پر بڑھاپا چھا گیا ہے، پھر تم کس بنا پر مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ بولے ہم نے آپ کو سچی بات کی بشارت دی ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ فرمایا رب کی رحمت سے گمراہوں کے علاوہ کوئی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ پوچھا اے بھیجے ہوئے فرشتوں کیا مہم ہے؟ بولے ہم علاوہ خاندان لوط کے مجرموں کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم انہیں بجز ان کی بیوی کے یقیناً بچا لیں گے، ہاں ان کی بیوی کو ہم نے باقی رہ جانے والوں میں سے ٹھہرا لیا ہے۔ پھر جب آل لوط کے پاس بھیجے ہوئے فرشتے پہنچ گئے تو آپ بولے تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو، بلکہ ہم تو وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں لوطی شک کیا کرتے تھے، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم شک کیا کرتی تھی، ہم آپ کے پاس عذاب لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے ایک حصہ میں نکل جائیں اور آپ سب کے پیچھے رہیں، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جدھر کا تمہیں حکم ہے ادھر بڑھے چلے جاؤ۔ اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کی صبح صبح جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ اور شہر والے خوش ہوتے ہوئے آ پہنچے، فرمایا دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ذلیل نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری عزت پر ہاتھ نہ ڈالو۔ بولے کیا ہم نے آپ کو دنیا کی حمایت سے روکا نہیں؟ فرمایا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کرنا ہی ہے آپ کی زندگی کی قسم یہ اپنے نشہ میں اندھے ہو گئے تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، ان کی زندگی کی قسم کھا رہے ہیں کہ یہ اپنے نشہ میں اندھے ہو چکے تھے۔ تو 2 وجوہات تھیں جن کی وجہ سے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، ایک تو بیٹے کی خوشخبری دینی تھی
اور دوسرے قوم لوط پر عذاب کی غرض سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کی زندگی کی قسم کھائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا لیں، لیکن ہم انسان صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی قسم کھا سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اور نشہ سے مراد ہے گمراہی، یعنی گمراہی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ آگے فرمایا آخر کار سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک چیخ نے آ پکڑا، پھر ہم نے ان کی بستیاں تہ و بالا کر ڈالیں اور ان پر ککریوں والے پتھر برسائے۔ یقین مانو اس میں بھی غور کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ دیکھو یہ بستیاں آباد راہ پر ہیں، یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی بھاری نشانیاں ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ قوم لوط پر عذاب کس وجہ سے آیا، اور آج کل کیا ہو رہا ہے۔ دنیا میں ایک بیماری بہت زیادہ پھیل گئی ہے جو کہ قوم لوط میں تھی۔ ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، اور تفسیر میں ہے کہ یہ علاقہ سدوم آباد راہ پر ہے، یعنی سدوم کا علاقہ ایک آباد راہ پر واقع ہے۔ یہ علاقہ ظاہری اور منوی دونوں صورتوں سے پلٹ دیا گیا اور اس پر آسمان سے پتھراؤ کیا گیا۔ اب وہاں پہ بدبودار اور سڑی ہوئی جھیل ہے جو آج بھی معلوم ہے، جو آج بھی موجود ہے۔ اور سورہ صافات میں پڑھیں گے ہم، جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَمَرُّونَ، تم دن رات وہاں سے گزرتے ہو تو کیا پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ آیت نمبر 37 سے لے کے 138 تک سورہ صافات میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آگے فرمایا بلا شبہ ایکا والے بھی بڑے ظالم تھے، پھر ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ یہ دونوں علاقے ایک ظاہرہ مشہور راہ پر ہیں، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جو کہ شہر ایکا میں رہتی تھی۔ آگے فرمایا بلا شبہ ہجر والوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا، ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی مگر وہ ان سے منہ موڑے رہے۔ یہ پہاڑ تراش تراش کر بلا خوف و ضرورت کے گھر بناتے تھے۔ آخر صبح کے وقت انہیں بھی ایک چیخ نے آ پکڑا، پھر ان کی کمائی ان کے کام نہیں آئی۔ یہ قوم سمود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا ہم نے آسمان و زمین کو اور ان کی درمیانی چیزوں کو مصلحتی سے پیدا کیا ہے، یقین مانو قیامت ضرور آنے والی ہے، پھر آپ ان سے خوبصورتی سے درگزر فرمائیں۔ واقعہ آپ کا رب ہی پیدا کرنے والا اور بڑے علم والا ہے۔ بلا شبہ ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم دیا ہے۔ آپ ان چیزوں کی طرف اپنی نگاہ نہ دوڑائیں جن سے ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو فائدہ اٹھانے دیا، اور نہ آپ ان پر رنجیدہ ہوں، اور ایمان والوں کے آگے اپنا بازو جھکا دیں، یعنی ان سے محبت سے پیش آئیں۔ 7 آیات بار بار پڑھے جانے والی جو ہیں وہ ہیں سورہ فاتحہ کی 7 آیات۔ آگے فرمایا آپ فرما دیں کہ میں تو ایک کھلم کھلا ہوشیار کر دینے والا ہوں، جس طرح ہم نے اپنا عذاب قسمیں کھانے والوں پر اتارا جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ایک ایک سے ان کے عمل پوچھ کر رہیں گے۔ جس چیز کا آپ کو حکم ہے اسے صاف صاف بیان کر دیں اور مشرکوں سے روگردانی کر لیں۔ ہم ان مذاق اڑانے والوں سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہراتے ہیں آپ کو کافی ہیں، یہ عنقریب جان جائیں گے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل دکھتا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور مرتے دم تک اپنے رب ہی کی عبادت کرتے رہیں۔ یہاں پر بے دھڑک تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ بلا کھٹکے لوگوں کو کھلم کھلا پیغام رسالت پہنچا دیں، ہر کان میں حق کی آوازیں دے دیں اور مشرکوں کے روبرو شرک و بت پرستی کی تردید فرما دیں۔ آپ کو جو حکم ہے اسے کر گزرے۔ نماز میں قرآن زور زور سے پڑھیں۔ اس آیت کے اترنے سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، مگر اس آیت کے بعد علی اعلان سب کے سامنے نمازیں پڑھنے لگے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری سورۃ الحجر مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کو معاف فرمائے۔ آگے ہے سورہ نحل۔ نحل کا مطلب ہے چیونٹی۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 16ویں سورت ہے اور ترتیب کے لحاظ سے 70ویں یعنی 70۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 128 آیات
اور 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کا حکم آ گیا لہٰذا اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ اللہ ہی اپنے حکم سے فرشتے وحی کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ لوگوں کو ہوشیار کر دو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا مجھے سے ڈرتے رہو۔ اسی نے عدل سے آسمان و زمین بنائے، وہ مشرکوں کے شرک سے بلند ہے۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ ایک کھلا جھگڑالو بن گیا۔ اور اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے جانور بنائے جن میں تمہارے لیے گرمی کا بھی سامان ہے اور دوسرے بھی فائدے ہیں، اور ان میں سے کھاتے بھی ہو، اور ان میں سے تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے جب تم انہیں شام کو گھر واپس لاتے ہو اور صبح کو چھوڑ دیتے ہو، اور وہ تمہارا بوجھ اٹھا کر ایسے شہروں میں لے جاتے ہیں جہاں تم دشواری کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ واقعہ تمہارا رب بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ نے گھوڑے، خچر، گدھے سواری اور خوبصورتی کے لیے بنائے، اور اللہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کی خبر بھی نہیں، اور معتدل راہ اللہ ہی کی طرف پہنچتی ہے، اور بعض راہیں ٹیڑھی بھی ہیں، اور اگر اسے منظور ہوتا تو تم سب کو ہدایت عطا فرما دیتا۔ اسی نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا جس میں سے پیا بھی جاتا ہے اور گھاس پھوس بھی پیدا ہوتی ہے، اس میں تم جانور چراتے ہو۔ وہی اس سے تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور، انگور اور طرح طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ یقین مانو اس میں بھی سوچنے والوں کے لیے بڑی بھاری نشانی ہے۔ اسی نے تمہارے لیے دن رات تمہارے قبضے میں دے دیے، اور اس کے حکم سے سورج، چاند اور تارے بھی تمہارے فرما بردار ہیں۔ بلا شبہ اس میں عقل و ہوش والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اسی نے تمہارے لیے ہر چیز زمین سے پیدا کی جس کے مختلف رنگ ہیں۔ یقین مانو اس میں بھی نصیحت ماننے والوں کے لیے بڑی زبردست نشانی ہے۔ اسی نے سمندر تمہارے قبضے میں دے دیے تاکہ تم ان سے تر و تازہ گوشت کھاؤ اور زیور نکال لو جسے تم پہنتے ہو۔ تم اس میں دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی چیرتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو اور اس کا شکر ادا کر سکو۔ اسی نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں کاٹ دی تاکہ زمین تمہیں لے کر ہلے نہیں، اور نہریں اور راستے پیدا کر دیے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو، اور بھی نشانیاں بتائیں، اور لوگ ان سے راہ بھی معلوم کرتے ہیں۔ تو کیا خالق غیر خالق کی طرح ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہ سکو گے۔ یقین مانو اللہ ہی بڑا خطا پوش و مہربان ہے۔ اللہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جن کو تم چھپاتے یا ظاہر کرتے ہو، اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے بلکہ وہ خود ہی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ تو مردہ ہیں، زندہ بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ کہ جھوٹے معبود جو ہیں وہ مخلوق ہیں، کسی چیز کے خالق نہیں، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، انہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا، تو وہ خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی پوجا کیسے ہو سکتی ہے کہ تم اتنی عقل سے خالی ہو؟ تمہیں عقل نہیں کہ یہ کچھ بھی تمہارا بگاڑ نہیں سکتے، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آگے فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پھر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ مغرور ہیں۔ اللہ ان کے ظاہری اور پوشیدہ حالات سب جانتا ہے، واقعہ وہ مغروروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے پورے اٹھائیں، اور ان کے بھی جن کو بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ سن لو جو کچھ یہ اٹھائیں گے بدترین ہے۔ تو کافر قرآن پاک کو جادو بتانے لگے۔ آگے فرمایا ان سے پہلوں نے بھی سازشیں کی تھی لیکن اللہ نے ان کی سازش کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور ان پر اوپر سے چھت گر پڑی، اور ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ گیا کہ انہیں احساس تک نہ ہوا۔ پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ذلیل فرمائے گا اور پوچھے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کی راہ میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا ہے۔ واقعہ آج کی رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔
وہ جنہیں فرشتے اسی حال میں فوت کریں گے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہوں گے، پھر یہ اطاعت کا اظہار کریں گے کہ ہم کسی برائی کے مرتکب نہ تھے، کیوں نہیں اللہ تمہارے عملوں سے خوب خبردار ہے۔ اب جہنم میں ان کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اسی میں رہو، واقعہ مغروروں کا بڑا ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے والوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا اتارا، تو یہ جواب دیں گے کہ اس نے ہم پر خیر و برکت اتاری، جو خالص عمل کرتے رہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر تو کیا ہی اچھا ہے، اور اہل تقوی کا گھر واقعہ کیا ہی خوب ہے۔ یعنی ہمیشگی والے باغات ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے، جن کے اندر نہریں جاری ہیں، اور ان کے لیے ان میں حسب خواہش ہر چیز موجود ہے۔ اللہ ڈرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتا ہے۔ جب فرشتے ان کو پاکیزگی کی حالت میں فوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تم اپنے عملوں کے بدلہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ انہیں اپنے پاس فرشتوں کے آنے ہی کا یا آپ کے رب کے عذاب آنے ہی کا انتظار ہے، اسی طرح ان سے پہلوں نے کیا تھا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ آخرکار ان کے عملوں کی برائی انہیں پہنچ گئی اور اسی عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ مشرکوں کو موت یا قیامت کا انتظار ہے، چونکہ مشرک باطل پر اڑے ہوئے ہیں اور دنیا پر جمے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بطور تنبیہ کے فرمایا کہ انہیں موت کے فرشتوں ہی کا انتظار ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار کو، مشرکوں کو اللہ کے عذابوں سے ڈراتے تھے تو یہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج اسی دردناک عذاب نے انہیں آ گھیرا، اسی وجہ سے قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا ہذہ النار التی، سورۃ طور میں آئے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ آگے فرمایا مشرک بولے اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت ہی نہیں کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام سمجھتے۔ ان سے پہلوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو رسولوں کے ذمے تو محض صاف طریقے سے پہنچا دینا ہے۔ بلا شبہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے بچو، پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ لوگوں پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ تم دنیا میں چلو پھرو تو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر آپ کو ان کی ہدایت کی آرزو ہے تو ہوا کرے، اللہ تو اسے ہدایت پر نہیں لاتا جسے گمراہ کرتا ہے، اور نہ اس کا کوئی حمایتی ہوتا ہے۔ انہوں نے پکی قسمیں کھا کھا کر کہا کہ مرنے والے کو اللہ زندہ نہیں کرے گا، کیوں نہیں، اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ لیکن اکثر لوگ علم سے بے خبر بے بہرا ہی رہتے ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے اختلافات کی خبر دے اور تاکہ کافروں کو یقین ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کو کرتے ہیں تو ان سے کن ہی کہہ دیتے ہیں، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ زندگی کے بعد موت جو آتی ہے وہ برحق ہے۔ ارشاد ہے کہ مشرکوں نے پکی قسمیں کھا کھا کر کہا کہ اللہ مرنے والوں کو زندہ نہیں کرے گا۔ زندہ بعد موت کو عقل سے دور سمجھا، رسولوں کی بات نہ مانی اور ان کے خلاف وعدے کر بیٹھے کہ زندگی بعد موت ناممکن ہے۔ اللہ نے انہیں جھوٹا بتایا اور فرمایا کیوں نہیں، زندگی بعد موت برحق ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے جو قطعی سچا ہے، البتہ اس کے خلاف ناممکن ہے۔ لیکن اکثر لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں اور کفر کی دلدل میں جا پھنستے ہیں۔ زندگی بعد الموت کی حکمت کا بیان ہے کہ اس سے لوگوں کے اختلافات ظاہر کر دیے جائیں گے۔ آگے فرمایا ظلم کیے جانے کے بعد جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ہم انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا صلہ عظیم ترین ہے۔ کاش لوگوں کو معلوم ہوتا جو صبر و شکر کرنے والے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے جن پر ہم وحی بھیجا کرتے تھے، تو اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ہم نے انہیں معجزوں اور کتابوں کے ساتھ بھیجا اور آپ پر یہ ذکر اتارتا رہا کہ آپ اپنے اوپر اترا ہوا قرآن لوگوں کے سامنے بیان کریں
تاکہ وہ غور کریں۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ مرد ہی کو رسول بھیجا، مرد ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہی لفظ پھر سے ریپیٹ کیا کہ کوئی عورت رسول یا نبی نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ ناقص عقل ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ یہ بھی وضاحت ہوگی کہ مرد کے علاوہ اور کوئی رسول نہیں ہو سکتا، یعنی جنوں میں سے کوئی رسول نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آئے۔ تو جنوں کے لیے بھی انسان ہی رسول بن کر آئے، واللہ تعالی عالم۔ آگے ہے کیا پھر وہ جو گناہوں کی سازشیں کرتے ہیں اس سے نڈر ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں سے آ جانے کا انہیں گمان بھی نہ ہو، یا اللہ انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لے، پھر وہ اسے ہرانے والے نہیں، یا انہیں حالت خوف میں آ پکڑے۔ یقین مانو تمہارا رب بڑا ہی شفیق و مہربان ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں نہیں دیکھی کہ ان کے سائے دائیں بائیں اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے جھک جاتے ہیں، اور وہ عاجزی میں ہیں، اور اللہ ہی کو آسمان و زمین کی مخلوق اور ہر جاندار اور فرشتے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ غرور نہیں کرتے اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور انہیں جو حکم ملتا ہے اس سے بچا لاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دو معبود نہ بناؤ، معبود تو ایک ہی ہے، لہٰذا مجھے سے ڈرتے رہو۔ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اسی کی ہیں اور ہمیشہ اسی کی عبادت ہے۔ پھر کیا تم غیروں سے ڈرتے ہو، اور تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے دکھ دور فرما دیتا ہے تو اتنے میں تمہارا ایک روح اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے، تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کریں۔ اچھا زندگی گزار لو، تمہیں عنقریب اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یہ ان کے لیے جنہیں جانتے بھی نہیں ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم تمہاری اس افطرا پردازی کا تم سے ضرور سوال ہوگا۔ یہ اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہیں، حالانکہ وہ پاک ہے، اور ان کے لیے ان کی شوق کی چیزیں ہیں، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اندر گھٹنے لگتا ہے، اور بشارت کی برائی کے مارے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ کیا وہ ذلت کے باوجود بھی اسے روک لے یا مٹی میں دب آئے؟ سن لو ان کا جن کا آخرت پر ایمان نہیں، بری مثال ہے، اور اللہ کی شان تو اعلیٰ ہے، وہی سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا کرتا تو زمین پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے دیتا ہے۔ پھر جب ان کی مقررہ مدت آ پہنچتی ہے تو پھر وہ گھڑی بھر کے لیے بھی اس سے آگے یا پیچھے نہیں کیے جاتے، اور اللہ کے لیے ایسی چیزیں ٹھہراتے ہیں جو خود پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ انہی کے لیے بھلائی ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ انہی کے لیے آگ ہے، اور یہی بھلا دیے جائیں گے کہ گناہوں پر فوراً ہی پکڑ نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے، ان کا حساب آخرت میں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں مجرموں کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ انہیں آخرت میں بھی دنیا کی طرح عیش و آرام ملے گا۔ ان کا یہی سمجھنا تھا کہ آخرت میں بھی ہمیں عیش و آرام ملے گا۔ فرمایا بلا شبہ آخرت میں ایسے ناقدروں کے لیے جہنم کی آگ ہی ہے، اور یہ اس میں بھلا دیے جائیں گے، اور یہ اس دن بھلا دیے جائیں گے کہ مرتے ہیں تو مرتے رہیں۔ ان کی طرف نہ نظر کرم ہوگی، نہ دیکھا جائے گا، نہ ان سے بات کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے جیسے یہ اس دن کی ملاقات کو بھلا چکے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلی قوموں کی طرف بھی رسول بھیجے، پھر شیطان نے ان کے برے عمل اچھے سجا دیے، آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہم نے یہ کتاب آپ پر اسی لیے اتاری ہے کہ آپ ان کے لیے ان کے اختلافات بیان کر دیں، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا اور اسے زمین اس کی موت کے بعد زندہ کی، یقیناً اس میں بھی سننے والوں کے لیے بڑی بھاری نشانی ہے۔ دیکھو تمہارے لیے جانور بھی باعث عبرت ہیں،
ہم تمہیں ان کے پیٹ والی چیزوں میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، اور تم کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے نشے والی شراب اور نفیس روزی بناتے ہو۔ واقعہ اس میں بھی عقل والوں کے لیے بڑی زبردست نشانی ہے۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ تو پہاڑوں میں، درختوں میں اور بیلوں میں اپنے چھتے بنا، پھر طرح طرح کے پھل کھا اور اپنے رب کی صاف و آسان راہوں میں چل۔ پھر ان کے پیٹوں سے ایسا مشروب نکلتا ہے کہ جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ واقعہ اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ شہد کی مکھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ یہاں وحی سے حکم، الہام، ہدایت، ارشاد اور توفیق مراد ہے۔ اس کے دل میں یہ بات پیدا کر دی گئی کہ پہاڑوں، درختوں، چھتوں اور بیلوں میں اپنے چھتے بنا، اس میں رہے سہے، اور درختوں اور بیلوں میں بھی۔ آپ غور کریں کہ چھتا ان کا کتنا مضبوط ہوتا ہے، کتنا خوبصورت اور کتنا دیدہ زیب ہوتا ہے۔ اس کے خانوں کی عمدگی میں کس کو کلام ہو سکتا ہے۔ باقاعدہ ایک نظام کے ساتھ خانے ہوتے ہیں۔ کوئی خانہ بھی بے قاعدہ اور بے نظام نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تسخیری اجازت دے دی کہ یہ ہر پھل کے پھول چوسے اور ان میں سے قدرتی لطیف و مشروب جمع کر کے رکھے۔ پھر اللہ نے اس کے لیے آنے جانے کی راہیں آسان بنا دی۔ یہ جہاں جاتی ہے اس عظیم فضا میں، گھنے بنوں میں، وسیع جنگلوں میں اور سربا فلک پہاڑوں میں آتی جاتی رہتی ہے، پھر سیدھی اپنے چھتے میں آ جاتی ہے۔ مجال ہے جو اسے بھولے یا اسے دائیں بائیں ہو جائے، اس سے یقین کریں کہ پورا معلوم ہوتا ہے، پورا یاد ہوتا ہے کہ اس کا چھتا کہاں ہے، کہاں پر اس نے آ کے اپنا کام کرنا ہے۔ یہ کہیں بھی چلی جائے مگر لوٹ کر اپنے بچوں اور چھتے ہی کی طرف آئے گی۔ یہ پروں سے موم اور منہ سے شہد بناتی ہے اور دوبر سے انڈے دیتی ہے اور صبح صبح اپنے کام پر چلی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے سونپا ہوا ہے، یعنی پھول سے، بیلوں سے، درختوں سے رس چوس کے وہاں پہ جمع کرتی ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، جو کہ شہد بنتا ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شہد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ اس میں شفا ہے۔ یہاں پر حدیث بیان کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں، فرمایا شہد پلاؤ۔ چنانچہ اس نے اسے شہد پلایا۔ دوسرے دن پھر کہنے لگا کہ شہد سے تو اور بھی دست بڑھ گئے۔ فرمایا اللہ کا فرمان سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ چھوٹا ہے، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ چنانچہ اس نے پھر شہد پلایا، آخرکار اچھا ہو گیا چونکہ مادہ جمع تھا۔ پھر پہلے تو اس سے شہد نے نکالا جس سے دستوں میں اضافہ ہو گیا، لیکن کیونکہ شہد گرم ہے دیہاتی سمجھا کہ شہد سے دست بڑھ گئے اور اس نے نقصان دیا، حالانکہ وہ اصلاح کر رہا تھا۔ پھر جب بار بار شہد پینے سے تمام ردی مادہ نکل گیا تو دست بند ہو گئے اور وہ اچھا ہو گیا۔ آگے فرمایا اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں فوت کر دے گا اور تم میں سے کسی کو ردی عمر تک پہنچا دیتا ہے تاکہ سمجھ کے بعد کچھ بھی نہ سمجھ سکے۔ یقین مانو اللہ بڑے علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ نکمی عمر، ردی عمر، جس میں انسان کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، نہ اسے کچھ یاد رہتا ہے۔ نکمی عمر سے بچنے کی دعا ہے، کمی عمر سے محفوظ رہنے کی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل والحرام وارذل العمر وعذاب القبر وفتنۃ الدجال وفتنۃ المحیا وممات۔ اے اللہ، میں بخل سے، سستی سے، بڑھاپے سے، ردی عمر سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آگے فرمایا اور اللہ نے روزی میں تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، پھر جنہیں روزی میں فضیلت دی گئی وہ اپنی روزی اپنے غلاموں پر لٹانے والے نہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا یہ مشرک اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟
اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے جوڑوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں پاکیزہ روزی دی۔ کیا پھر بھی مشرک باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے آسمان و زمین میں سے ذرا سی روزی پر بھی قادر نہیں اور نہ قادر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ پر مثالیں چسپاں نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت ہے اور کسی چیز پر بھی قادر نہیں، اور ایک وہ شخص ہے جسے ہم نے پاکیزہ روزی دی ہے، پھر وہ اس میں سے چھپے کھلے خرچ کرتا رہتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بڑائیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ اکثر لوگ علم سے کورے ہی ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے دو شخصوں کی مثال بیان کی، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر قادر نہیں اور اپنے آقا پر بوجھ ہے۔ آقا جہاں بھی اسے بھیجتا ہے وہ بھلائی لے کر واپس نہیں لوٹتا۔ کیا یہ اور وہ جو انصاف سے حکم کر رہا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر بہت ہی پیاری مثال دی گئی کافر اور مومن کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ یہ کافر اور مومن کی مثال ہے۔ ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہ آیت ایک قریشی جس کا نام عثمان تھا اور اس کے غلام کے بارے میں اتری۔ عثمان اس غلام پر خرچ کرتے تھے اور بیٹھے کو کھلاتے تھے، پھر بھی یہ اسلام کو اچھا نہیں جانتا تھا اور اسے قبول نہیں کرتا تھا اور آپ کو خیرات سے اور نیک کاموں سے روکتا تھا۔ آگے فرمایا، اور آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ ہی کو معلوم ہیں اور قیامت کا معاملہ ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی جلدی۔ یقین مانو اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا جبکہ تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ کیا انہوں نے پرندے آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم سے مسخر نہیں دیکھے؟ انہیں اللہ ہی روکے ہوئے ہے، بلا شبہ اس میں بھی ایمان والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھر ٹھہرنے کے لیے بنائے اور تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر بنائے جو تمہیں روانہ ہونے اور ٹھہرنے کے دن ہلکے معلوم ہوتے ہیں، اور ان کی اون، روئیں اور بالوں سے گھر کے سامان اور برتنے کی چیزیں بنائیں جن سے تم ایک مدت تک فائدہ اٹھاتے رہتے ہو۔ اور اللہ نے تمہارے لیے اپنے مخلوق کے سائے بنائے اور پہاڑ میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہارے لیے گرمی سے بچانے والے کرتے بنائے اور جنگ سے بچانے والے کرتے بنائے۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں مکمل فرماتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ پھر اگر پھر جائیں تو آپ کے ذمے تو صاف طریقے سے تبلیغ کر ہی دینا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اللہ نے کھول کھول کر نعمتیں گنا دی تاکہ انسان سمجھ جائے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ جب بھی کھاتے یا پیتے ہیں یا کوئی کپڑا پہنتے ہیں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ کے انعامات ہیں ہم پر۔ بادلوں کا سایہ، بارش، دھوپ، سردی، گرمی، سب کے سب انسان کے لیے۔ آگے فرمایا، جس دن ہم ہر قوم سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو معذرت کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی، اور جب یہ عذاب دیکھیں گے تو نہ ان پر عذاب کی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اور جب مشرک اپنے شریک دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے آقا، یہی وہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تجھ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، لیکن وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو، اور اس دن سب عاجز ہو کر اللہ کے آگے آ پڑیں گے اور ان کی افتراء پردازیاں ان سے گم ہو جائیں گی۔ جو لوگ کفر میں مبتلا رہے اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے رہے، ہم ان پر عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے کیونکہ یہ ادھم مچاتے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ عذاب میں پڑ جانے کے بعد نہ مہلت دی جائے گی نہ عذاب تخفیف کیا جائے گا۔ عین ضرورت کے وقت جھوٹے معبود مشرکوں سے بیزار ہو جائیں گے۔ کافر جو لوگ اللہ کی راہ سے روکا کرتے تھے ان پر دگنا اور عذاب پر عذاب ہوگا۔
کفر کا عذاب الگ ہوگا، اللہ کی راہ سے روکنے کا عذاب الگ ہوگا۔ آگے فرمایا وہ دن یاد کرو جس دن ہر امت میں سے ان پر انہی میں سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان گواہوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جو ہر چیز کھول کھول کر بیان کرتی ہے اور فرمانبرداروں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ یہ گواہی والی آیات پارہ 2 میں بھی سورہ بقرہ میں گزر چکی۔ انبیاء پر انسان جو کہ سچے پکے مسلمان تھے، سچ بولتے تھے، وہ گواہ ہوں گے، اور سب پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہوں گے۔ پکے سچے مسلمان گواہ ہوں گے جب کفار صاف مکر جائیں گے کہ ہم پر نبیوں کا پیغام نہیں آیا تھا، اور انبیاء اکرام کہیں گے کہ ہاں ہم اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، تو امت مسلمان کو گواہی کے لیے لایا جائے گا جو کہ پکے سچے مسلمان تھے، سچ بولتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پر گواہ ہوں گے۔ آگے فرمایا اللہ انصاف کا، احسان کا اور عزیزوں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی سے، برے کاموں سے اور بغاوت سے منع فرماتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت مانو، اور جب تم عہد کرو تو اللہ کا عہد پورا کرو، اور پکی قسمیں کھانے کے بعد انہیں نہ توڑو جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو ضامن بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے افعال جانتا ہے، اور اس عورت کی طرح نہ بنو جو اپنا کاتا ہوا سود محنت کر کے بعد میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالتی تھی، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بنا لو تاکہ ایک فریق دوسرے سے بڑھ جائے۔ اللہ تمہیں اس زیادتی سے آزما رہا ہے تاکہ وہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اختلافات جتا دے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی قوم بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت دے۔ تم سے تمہارے عملوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تم اپنی قسموں کو باہمی مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ قدم گڑ جانے کے بعد پھسل جاؤ گے، اور اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے تم برائی چکھ لو گے، اور تمہارے ہی لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ کے عہد سے تھوڑا سا فائدہ نہ خریدو۔ اگر تمہیں علم ہو جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے بہترین عملوں کا ضرور صلہ دیں گے۔ جس مرد یا عورت نے ایمان لا کر نیک عمل کیے، یقین مانو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کے بہترین عملوں کا بالضرور صلہ دیں گے۔ یہاں پر نیک عمل کی تعریف کی گئی، اور اللہ نے پکا وعدہ کر لیا کہ انہیں ضرور صلہ ملے گا۔ کن کو؟ چاہے مرد ہو چاہے عورت، جنہوں نے نیک عمل کیے، پاکیزہ زندگی گزاری۔ آگے فرمایا پھر جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ پڑھ لیا کریں۔ بلا شبہ شیطان کا زور مومنوں پر نہیں چلتا، جن کا اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے جو اسے دوست سمجھتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی جب مومن مسلمان قرآن کی تلاوت کا ارادہ کریں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ حکم وجوبی ہے، واجب ہے۔ اس پڑھنے کا اس لیے حکم ہے کہ شیطان تلاوت میں خلل اور غور و فکر میں الجھن نہ ڈالے۔ بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں شیطان آپ کو شک میں ڈال سکتا ہے، آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اللہ ہی نے فرمایا کہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے۔ آگے فرمایا اور جب اللہ کسی آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت لاتا ہے، حالانکہ اللہ جو کچھ اتارتا ہے اس کی حکمت خوب جانتا ہے، تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ تو گھڑ کر لاتے ہیں۔ یہ بات نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر علم سے بے بہرا ہیں۔ آپ فرما دیں کہ روح القدس آپ کے رب کے پاس سے سچائی کے ساتھ یہ قرآن لے کر اترتے ہیں تاکہ یہ مومنوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و بشارت ثابت ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں کوئی آدمی سکھا جاتا ہے، حالانکہ اس کی زبان جس کی طرف تعریض کر رہے ہیں عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ یقین مانو جنہیں اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں آتا، اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور انہیں کے لیے دردناک عذاب ہے۔
وہی جھوٹا الزام لگائے جاتے ہیں جن کا اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہے، اور وہ خود ہی جھوٹے ہوتے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے بجز ان کے جن پر جبر کیا گیا ہو اور ان کا دل ایمان سے مطمئن ہو، لیکن جنہوں نے دل کھول کر کفر کا ارتکاب کیا ان پر اللہ کا قہر ہے اور انہیں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی آخرت پر محبوب رکھی ہے، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت پر نہیں لاتا۔ یہی ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی بے خبر ہیں۔ یقین مانو یہی آخرت میں بھاری نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ پھر آپ کا رب انہیں جنہوں نے فتنوں میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ دن یاد کرو جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر ایک کو اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن و عافیت اور اطمینان والی تھی، اور اس کے پاس اس کی روزی ہر جگہ سے بافراغت آ رہی تھی۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، آخر اللہ نے اسے اس کے عملوں کی وجہ سے مزہ چکھا دیا کہ اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ بلا شبہ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ چکا، لیکن انہوں نے اسے نہ مانا۔ آخر عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑا کہ وہ ظالم تھے۔ اس لیے تم اس پاکیزہ اور حلال روزی میں سے جو تمہیں اللہ نے دے رکھی ہے کھاؤ، اور اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تم پر صرف مردار خون، سور کا گوشت اور وہ ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور بغاوت و زیادتی بھی نہ کرے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اپنی زبانوں سے جھوٹ گھڑ کر نہ کہو کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے تاکہ اللہ پر جھوٹا الزام لگاؤ۔ یقین مانو جو اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں انہیں کامیابی نصیب نہیں ہوتی، اور ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے اور انہیں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حرام حلال کی تفسیر سورہ نساء میں بھی گزر چکی اور یہاں پر بھی ہے۔ تو جو اللہ نے حرام کیا ہے اسی کو حرام کہنا چاہیے، اس کے علاوہ جو مکروہ ہے اسے حرام ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ اور حلال حرام کا حق اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء اکرام کو دیا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا، اور وہ بھی وحی کے ذریعے۔ آگے فرمایا، اور ہم نے یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کی جن کا واقعہ ہم آپ کو پہلے ہی سنا چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم توڑتے رہے۔ یقین مانیے آپ کا رب ان پر جنہوں نے نادانی سے برے کام کر لیے پھر بعد میں توبہ کر لی اور اصلاح بھی کر لی، سو آپ کا رب بڑا ہی بخشنے والا اور کمال مہربان ہے۔ یقین مانو ابراہیم امام اور اللہ کے فرما بردار اور محت تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے اور اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ ہی نے آپ کو چنا تھا اور سیدھی راہ کی ہدایت بخشی تھی۔ ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائیاں دی اور آخرت میں بھی نیکوں میں سے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم کے مذہب کی پیروی کریں جو یکسو تھے اور مشرک نہ تھے۔ ہفتہ انہی پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے اختلافات کا ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ آپ لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف پکی باتوں سے اور اچھی نصیحت سے بلائیں اور انہیں بہترین طریقے سے الزام دیں۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بھٹک جانے والوں کو خوب جانتا ہے اور راہ یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اگر بدلہ لو تو اسی قدر لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اور اگر صبر کرو تو واقعہ صبر کرنے والوں کے لیے اچھا ہے، اور آپ صبر کریں اور آپ کا صبر اللہ کی توفیق ہی پر ہے۔ آپ ان پر رنج نہ کریں اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہوں۔ یقین مانیے اللہ پارساؤں ہی کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جو خلوص سے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ قصاص میں برابری کا حکم ہے اور بدلہ لینے میں مساوات کی تعلیم ہے۔ شروع میں مسلمانوں کو مشرکوں سے درگزر کرنے کا حکم تھا، پھر چند معزز شخص مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ اجازت دے دے تو ہم ان کتوں سے انتقام لے لیں۔ اس پر یہ آیت اتری جسے آیت جہاد نے منسوخ کر دیا۔
صبر کی تاکید کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ صبر وہی کر سکتا ہے جسے اللہ توفیق دے اور ایسا ہی شخص معاف کر سکتا ہے۔ مخالفوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ پھر فرمایا کہ آپ اپنے مخالفوں پر رنج نہ کریں کیونکہ اللہ کے علم میں یہ مخالفت ہی کرنے والے ہیں۔ اللہ پارساؤں کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ پارساؤں اور فرمانبرداروں کے ساتھ ہے۔ یہاں اس آیت میں ڈرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کے ڈر سے حرام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اور محسن سے اطاعت گزار اور وفاشار مراد ہیں۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، انہی کی مدد کرتا ہے، انہی کی تائید فرماتا ہے اور انہی کو دشمنوں پر اور مخالفوں پر فتح اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا پارہ نمبر 14 کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، اس قرآن پاک کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ہم اسے پکا دوست پکڑ لیں گے تو یہ ہمارا پکا سچا دوست ہو جائے گا اور یہ ہماری سفارش کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، غور و فکر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہوگا پارہ نمبر 15۔ آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔